أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه المكرمين المعظمين. اما بعد، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن ہے نعت شاہ رب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ ہزار بار بشیم دہند مشک گلاب، کنوز نامے تگفتن کمال بے ادبیس۔ آقا محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بابا علی شیر خدا کشف الدجا بجمالہ، ماں فاطمہ خیر النساء حسنت جمیع خصالہ، حسنین شہید کربلا صلو علیہ وآلہ، بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں، سرکار غوث اعظم پیران پیر کی رحمتیں، اور سرکار قریب نواز عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں، اولیاء کرام کی نعمتیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا و تمام اولیاء امت کی برکتیں کہ الحمدللہ پھر سال گزر رہا ہے، اور اسلامی سال کے 3 مقدس مہینے کہ جن میں پہلے ماہ رجب المرجب ہے، کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری رحمتوں کا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ دوسرا مہینہ ماہ شعبان المعظم جو ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے بھی اور بھی دنیا میں اختتام کے قریب ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ماہ قرآن جو ہمیں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ ویسے تو ہر دن ہر وقت جو ہے وہ رحمتوں والا ہے، لیکن سال کے یہ 3 مہینے سرکار مدینہ کے فرمان کے مطابق یہ بھی مبارک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا مہینہ، سبحان اللہ، حج کعبہ کا یہ حج کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا ہے تو ماہ ذی الحجۃ الحرام میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مقدس مہینے اسلامی سال کے اندر مبارک ہیں، جن میں خاص طور سے ماہ رجب مرجب اللہ کی رحمتوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی چٹی، مولا علی کی پیدائش، اور امام جعفر صادق کی نیاز، اور اس کے بعد رسول اللہ کا آسمانوں پر جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے جانا، اور معراج کا تحفہ تمام مسلمانوں کے لیے نماز لے کر واپس آنا، ماہ رجب گزرا، اور اس کے بعد ماہ شعبان المعظم شروع ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال، اور اس کے بعد امام شافعی کی پیدائش، اور پھر امام حسین پاک کی پیدائش، اور سرکار غریب نواز کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین قطب سرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم رسول کی مبارک مہینے کی 13 14 جو سبحان اللہ 13 تاریخ عرفہ، یعنی جو سال گزرا ان سال میں 15 شعبان المعظم سے لے کر 13 شعبان المعظم تک جو تاریخ ہے، اس کے اندر جن لوگوں کے انتقال ہوا ان کو جو پچھلے انتقال کر گئے ان کو ملانا، اور 14 تاریخ میں تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر انور پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل آئے
اور آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا یا رسول اللہ، آج اللہ کی رحمتوں کے 70 دروازے کھلے ہیں، چلیے چل کے قبرستان میں آپ امت رسول کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ آقا کائنات تشریف لے گئے اور آپ نے قبرستان میں دعا فرمائی تمام ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا شب برات کی رات میں قبرستان جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے، واپس جب آئے ہیں اب کچھ دیر ہوئی تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جو ہے، جن کے بازو میں آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھی تو رسول کو پایا نہیں، بڑی پریشان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ سوچ رہی تھی اتنے میں معراج والے آقا صاحب قرآن مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آقا کائنات اللہ اکبر تشریف لائے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سلام عرض کیا، نبی نے وعلیکم السلام فرمایا، رحمت کی دعا دی، اور اس کے بعد سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ ابھی کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی، کہاں گئے کیسے گئے، بلکہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باہر بارش ہو رہی؟ نبی مسکرائے، فرمایا اے عائشہ، نبی نے دیکھو جواب بھی کیسا دیا ہے، غیب دان نبی کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے اوڑھ کیا رکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر گئے ہوئے تھے، میں اٹھی آپ نظر نہ آئے، اچانک آپ تشریف لے آئے، دوپٹہ قریب نہیں تھا، میں نے آپ کی کالی کملی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آقا کائنات مسکرائے اور فرمایا، یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عائشہ یہ کمال جو ہے میری کملی کا ہے، تم جو دیکھ رہی ہو یہ آسمان سے گرنے والی بارش نہیں، بلکہ آج 14 شعبان المعظم کی شب جمعرات ہے، اور آج کی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحمت فرماتا ہے، ان کے مردہ حضرات جو انتقال کر گئے ان کے اوپر عذاب قبر کم کرتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور تم جو یہ دیکھ رہی ہے یہ بارش یہ آسمان کی گرنے والی بارش نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمتوں کی گرنے والی بارش۔ آج کی 14 شعبان المعظم کی حضرت جبریل آئے تھے، مجھے لے گئے قبرستان میں، جا کر میں نے دعا مسلمان فرمائی، مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے امن و سلامتی کی دعا کری، جو انتقال کر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت نے مزدہ جافظہ سنایا کہ آج کی رات میں جتنے بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے اوپر رحمتیں فرماتا ہے، جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ آقا کائنات رحمت عالم نے فرمایا کہ سال بھر جو مسلمان جو کچھ کرتے، جو انتقال کر چکے اور جو کچھ کیا ہے، آج اس کا حساب ہو جاتا ہے، اور 15 شعبان سے اسلامی سال پہ نہیں بلکہ اللہ کے یہاں رحمتوں کے سال وہ نیا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شب برات بھی گزری، اس کی رحمتیں اب عرض کیا جائے تو سبحان اللہ وہ تو بہت رحمتیں ہیں، رحمت عالم کے صدقے میں وہ رات بھی مل گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اس رات کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ طفیل میں الحمدللہ یہ مبارک رات کے بعد ماہ رمضان المبارک جو قرآن کا مہینہ، سبحان اللہ، قرآن اترنے کا مہینہ نبی رحمت پر، امت کو نبی کے ذریعے قرآن ملنے کا مہینہ، سبحان اللہ، ہمارے نبی تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ نے ماہ رجب کو اپنا مہینہ فرمایا، ماہ شعبان کو میرے نبی کا مہینہ فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک کو قرآن اترنے کا اور امت کی مغفرت کا مہینہ بتایا۔ سبحان اللہ، آقا کائنات اکثر ماہ شعبان المعظم اور ماہ رجب میں روزے رکھتے تھے، لیکن اکثر جو ہے نبی نے روزہ رکھا تو 29 شعبان کو نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کائنات نے فرمایا نفلی روزہ میں رکھتا ہوں،
لیکن ماہ رمضان کی چاند رات سے فرض روزہ شروع ہوتا ہے، اس لیے 29 شعبان کو میں روزہ نہیں رکھتا تاکہ فرض روزہ اور نفل روزے میں فرق پیدا ہو جائے۔ آقا کائنات رحمت عالم نے فرمایا، اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قرآن فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا عظیم کتاب قرآن کریم جو صبح قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی، زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نے قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمایا۔ اور ماہ رمضان المبارک میں ہی اللہ نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی، وہ رات عطا فرمائی جس رات کو پوشیدہ رکھا گیا۔ قرآن نے فرمایا شب قدر ہے، عظمت والی ہے، لیکن کہا گیا اگر بتا دیا جائے تو امت خالی ایک ہی پر اکتفا کر لے گی، اس لیے نبی نے فرمایا آخری شروع کے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن رمضان المبارک کے مغفرت والے، اور آخری 10 دن 21 سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک کی تاریخ جو ہے وہ سبحان اللہ نجات والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری آپ کی مغفرت بھی کرے، رحمتیں بھی فرمائے اور نجات بھی عطا فرمائے۔ اور شب قدر کون سی ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کا ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ اگر ایک رات بتا دی، اکثر لوگوں نے کہا، امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ بھائی 27ویں تاریخ شب قدر ہے، فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا محبوب ہے کہ سبحان اللہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے ان طاق دنوں میں رحمت عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے 27ویں ہے، لیکن خالی اسی پر اتفاق کر کے نہیں بیٹھ جاؤ، لیکن اکثر جگہ یہی ہے۔ اور نبی رحمت نے فرمایا کہ میری امت جس بات پر اتفاق کر لے گی اللہ اسی کو رحمت والا بنا دے گا۔ امت اگر کہتی ہے کہ ہاں اللہ کی رحمتیں 27 کو ہوتی ہے تو 27 ہی کو رحمت، لیکن تلاش کرنا چھوڑیے نہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہر رات میں تلاش کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سال بھر میں آپ نے کوئی ایک نماز پڑھی، ایک دن کی نماز پڑھی تو وہ ایک دن کی نماز پڑھی جائے گی۔ آپ نے ایک نماز پڑھ لی، اللہ چاہے تو آپ کو 70 کا ثواب دے، 700 کا ثواب دے۔ لیکن ماہ رمضان میں آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بزرگوں نے کہا خالی ماہ رمضان کو خالی رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو۔ تو سبحان اللہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں ایک نماز پڑھ لی تو ایک فجر پڑھنے پر اس کو ایک فجر نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ کرم فرمائے تو 70 فجر پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک دن آپ نے سبحان اللہ ماہ رمضان المبارک تراویح پڑھی، عشاء پڑھی تو فرشتوں نے ہمارے اور آپ کے سیدھے کندھے پر جو جلوہ فرما ہے وہ فرشتے ایک عشاء نہیں، ایک تراویح نہیں بلکہ سبحان اللہ 70 تراویح کا ثواب، 70 نماز عشاء کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روزے کا ثواب نہیں لکھا تھا، ہر فرض رمضان کے روزے کے بدلے میں 70 روزے کا ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ اگر یہی چلا جائے مکہ معظمہ میں جا کے روزہ رکھ لیجیے تو ایک روزہ رکھیے تو وہاں تو 11 مہینے شعبان سے لے کر سبحان اللہ عید الضحیٰ سے لے کے شوال سے لے کر شعبان تک یہ 11 مہینے میں کوئی ایک نماز پڑھی، ایک روزہ رکھا تو 1 لاکھ کا ثواب۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ایک نہیں بلکہ 70 لاکھ کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک روزہ ماہ رمضان میں رکھ لیا تو سبحان اللہ مکے میں اللہ اکبر 70 لاکھ روزے کا ثواب۔ آپ غور تو فرمائے اللہ کتنی رحمتیں کر رہا ہے، ہم گناہگاروں پر مسلمانوں پر کتنی رحمتیں فرما رہا ہے، کیسے کیسے مبارک دن اور مبارک راتیں اس نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچاتے ہوئے ان راتوں کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو مغفرت ہے اللہ جن کی مغفرت کرے، جو ہمارے انتقال کر گئے ان سب کی بھی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہمیں اور آپ کو بھی مغفرت کے ساتھ خوشحالی عطا فرمائے۔
خوش نصیبی عطا فرمائے. پوری دنیا میں مسلمانوں پر اللہ ایمان والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ سب کی اور سب کے صدقے میں مجھ گناہگار سیاہکار محمد مقصود علی نوری، میرے والد انتقال کر گئے محبوب ملت علامہ مفتی ابو ظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب مفتی اہل سنت بمبئی، اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ بمبئی میں ماہرہ مطالعہ کے عظیم خطیب حضرت علامہ حضور سید العلماء سمد الحکمہ علامہ سید علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا حیات رہے. سبحان اللہ، یہ دونوں مفتی تھے، دونوں جانتے تھے، لیکن سبحان اللہ کوئی فتویٰ لے جائے حضور سید العلماء پاک فرمائے فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری میں نے مفتی محبوب علی خان صاحب کو دے دی ہے، فتویٰ وہاں سے لکھوا لاؤ، دستخط الجواب السیون میں کر دوں گا. سبحان اللہ، یہ کیسی محبت تھی. اور اسی کو حضور احسن العلماء حضرت علامہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں صاحب سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو بھائی ایسے تھے کہ جیسے معلوم ہوتا تھا چاند اور سورج چمک رہے ہیں. جب بیٹھ جائیں اسٹیٹ پر تو ایسا معلوم ہے سنیت کی وہ عظیم برکتوں کے ساتھ ماہرہ مطالعہ اور بریلی کے اللہ اکبر. جب سید العلماء فرماتے تھے میرے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سید ہو کر اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا جو تو پٹھان تھے، خان تھے، لیکن فرماتے تھے اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، ان کا وہ جملہ بڑا پیارا تھا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی محبت والے لوگ تھے. مفتی میں آج جو سنیت کی بہاریں ہیں وہ حضرت محبوب ملت اور حضور سید العلماء حضور احسن العلماء، اور بعد میں ماہرہ مطالعہ کے ساتھ کچھوٹا شریف کی بھی حضرت سید حامد اشرف تشریف لائے اور بمبئی میں سنی دارالعلوم کا قیام ہوا. آپ بہرحال دیکھ رہے ہیں بمبئی میں سنیت چمک رہی ہے. حضرت سید انوار اشرف عرض مصنع میاں مدینہ طیبہ میں انتقال کر گئے، ان کے شہزادے بمبئی میں ہیں علامہ سید معین اشرف صاحب. سبحان اللہ، آج بھی سنیت کی باغ و بہار بنے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی زبان میں دعا ہے، کام وہ لے لیجئے یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اور ٹھیک ہو ہر سنی کا نام تم پر کرو درود. تو سبحان اللہ، اللہ برکت و خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی دن آپ سے ملاقات ہوگی، دعا کریں گے. پہلی تاریخ گزرنے کے بعد انشاءاللہ 3 تاریخ سیدہ فاطمہ کی وصال کی ہے، اس دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے بچے حافظ محمد شاداب محبوب اور میری لڑکیوں کے دامادوں کے تمام رشتہ داروں کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے خوشحالی کی دعا فرمائیں، اور جو انتقال کر گئے ان کی قبروں پر رحمت ہونے کی دعا فرمائے. اللہ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اور خیر کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے. اس کا استقبال کریے، ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کریے. دعا میں یاد رہے تو مجھ گناہگار محمد مقصود علی نوری کے لیے بھی دعائے خیر فرما دے. آمین ثم آمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم. بزرگوں نے کہا درود سے شروع کرو اور درود پہ ختم کرو، اس لیے میں نے درود پڑھ لیا. یہ کہا گیا کہ درود جو ہے شروع اور آخر میں وظیفے میں بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے دعا قبول فرماتا ہے، تقریر کے 2 الفاظ قبول ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس برکتیں کے ساتھ غوث اعظم کی پیدائش بھی ہے 29 شعبان المعظم کو، اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور غوث پاک کے برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بار بار زمین کے اوپر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.